بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کے دربار میں حسب معمول فریادیوں کا بے حد رش تھا اور سلطان ایک ایک کر کے ان سب کے مسئلے سن رہے تھے۔ درباریوں میں ساری تعداد عورتوں کی ہی تھی کیونکہ آج عورتوں کا مخصوص دن تھا۔ سلطان نے اپنے ہفتے کے تمام دنوں میں کچھ دن عورتوں کے لیے مخصوص کر رکھا تھا کیونکہ بعض عورتیں اپنے مسئلے دوسرے مردوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے سلطان کچھ دن صرف مردوں کے مسائل سنتے اور کچھ دن صرف عورتوں کے۔ اس طرح دونوں میں ہی توازن قائم رہتا تھا۔ اس روز بھی عورتوں کا ہی دن تھا جس روز یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ سلطان ایک عورت کو اس کے ماہانہ اخراجات کے لیے رقم دے رہے تھے کہ اچانک بڑے دربار میں چیختی چلاتی ایک عورت داخل ہوئی۔ عورت کی چیخ و پکار اس قدر زیادہ تھی کہ تمام عورتیں مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ خود سلطان بھی تمام کام بھول کر حیرانی سے اس آنے والی عورت کو دیکھنے لگے۔ یہ عورت روتی بلکتی چیختی پکارتی اور مجمع کی عورتوں کو چیرتی ہوئی سلطان کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ تمام عورتیں ایک دم خاموش ہو گئی تھیں۔ پورے دربار میں صرف اس عورت کے رونے دھونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دائیاں دے رہی تھی، اے سلطان میری مدد کیجیے۔ سلطان اس عورت کی سال دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گئے اور جلدی سے پوچھا، اے عورت تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں کس بات کا غم ہے جو اس قدر زاروں قطار رو رہی ہو اور مجھ سے تمہیں کیسی مدد چاہیے؟ جلدی بتاؤ تمہیں جو مدد چاہیے۔ سلطان اس کا محل تمہاری مدد کے لیے حاضر ہے۔ عورت کا رونا بند ہوا تو وہ کچھ کہتی یوں لگتا تھا کہ اس کا کوئی گہرا ہی نقصان ہو گیا ہے، اس کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ اس کے رونے میں اس قدر کرب اور درد تھا کہ تمام عورتیں اس کی ہمدردی سے دیکھ رہی تھیں۔ آخر کار ایک عورت نے آگے بڑھ کر اس کو سنبھالا اور کہا، بہن رونا بند کرو اور سلطان جو کچھ پوچھ رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور تم کس بات کی فریاد لے کر سلطان کے پاس آئی ہو۔ فکر مت کرو، سلطان تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ یہ سن کر عورت کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا اور اس نے اپنے رونے اور چیخ و پکار پر تھوڑا سا قابو پا لیا۔ جب وہ تھوڑا سا بولنے کے لیے قابل ہوگی تو سلطان سے کہنے لگی، اے سلطان میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے اس کی شادی کی تھی۔ اب اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ ہمارے ہاتھوں جیسے ہی یہ خوشیوں کی بہار آنے والی تھی، ہم سب نے اس بچے کے آنے کے لیے بے حد بھرپور طریقے سے تیاری کر لی تھی۔ میرا بیٹا دن رات اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا اور میری بہو بھی اپنی اولاد کے لیے دن رات انتظار کر رہی تھی۔ ہم لوگ اس خوشی کے لیے بے قرار تھے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ایک چڑیل ہماری ساری خوشیوں کو کھانے کے لیے بے قرار ہے۔ میرا سارا گھر لٹ چکا ہے، میرے بچے کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک چڑیل نے میری بہو اور بیٹے کی زندگی برباد کر دی ہے۔ سلطان نے یہ سنا تو بے حد پریشان ہو گئے، کہنے لگے، آخر تم کیا بات کر رہی ہو؟ آخر ایک چڑیل کیسے تمہارے اور تمہارے بچوں کی زندگی خراب کر سکتی ہے؟ ہماری بہو کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ تم پوری بات مجھے کھل کر بتاؤ۔ عورت نے اپنے آنسو اور سسکیوں پر قابو پایا اور سلطان کو اپنی داستان سنانے لگی۔ اس کی داستان میں بے حد کرب پوشیدہ تھا۔ اس کا نقصان واقعی میں بے حد بڑا تھا کہ کوئی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اسے پورا نہیں کر سکتی تھی، اور اس کے ساتھ ظلم کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی صنف سے تعلق رکھنے والی ایک عورت تھی۔ اس کی داستان سن کر پورا محل ساکی تاجم ہو گیا تھا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ میری بہو حاملہ تھی اور اس کے حمل کی دیکھ بھال کے لیے ہم دائی کو گھر لے کر آئے تھے۔ یہ دائی بہت ہی سمجھدار اور عقل والی تھی۔ میرا بیٹا اس دائی کی مخالفت کرتا تھا کیونکہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتی تھی۔ میں ہمیشہ اسے کہتی تھی کہ انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن عیسائی عورت نے تو ہمیں ایسا دکھ دیا ہے جس کو ہم سوچ کر بھی نہیں بھلا سکتے ہیں۔ جیسے میری بہو کے دن پورے ہوئے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، دائی نے بچے کی پیدائش میں جان بوجھ کر خرابی پیدا کر دی اور پیدائش سے پہلے ہی بچے کو قتل کر دیا۔ سلطان نے بولا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس کی عیسائی عورت نے تمہارے بہو کے بچے کو مار ڈالا ہے؟ فوراً سے رونے لگی اور کہنے لگی، اے سلطان میری بات کا یقین کیجیے، میں اس کے ساتھ کمرے کے اندر ہی موجود تھی۔ اس نے میری بہو کے حمل کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی، بھلا کہ میری بہو کی جان بچ گئی
ورنہ آج وہ بھی مر جاتی۔ لیکن میں یہ بات خود سے نہیں کہہ رہی۔ عیسائی عورت شاید بچے کو پیٹ کے اندر ہی مار کر بہت خوش ہوئی تھی، اس لیے میری موجودگی کو بھول گئی اور جو ہی بچہ مردہ پیدا ہوا اس کے منہ سے خوشی کی ایک آواز نکلی، وہ آج ایک اور مسلمان کا قتل کر ڈالا۔ اس کی بات سنی تو میں ہکا بکا رہ گئی اور میری بہو مردہ بچے کی پیدائش سن کر زاروں قطار رونے لگی۔ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس بچے کو عیسائی عورت نے مارا ہے۔ کوئی بھی مرد ہماری بات کا یقین نہیں کرتا کیونکہ اکثر بچے پیدائش کے وقت فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں اور میری بہو خاموش ہو گئے۔ میرا بیٹا بھی بچے کی موت سن کر بے حد دکھی اور افسردہ تھا۔ عیسائی عورت ورنہ گھر سے ہی چلی گئی۔ وہ بڑی پر اعتماد نظر آ رہی تھی، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں اپنی فریاد لے کر اور کہاں جاتی سوائے اس کے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور یہ بات آپ سے کہوں۔ سلطان کا یہ سننا تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گئے، مگر انہیں عورت کی بات پر مکمل بھروسہ نہ تھا۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ ایک عیسائی دائی اپنے ہی پیشے کی قوانین کے خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ لیکن اس عورت کی بات کے مکمل ہوتے ہی دربار میں سے ایک عورت اٹھ کر بولی، اے سلطان، یہ عورت بالکل درست کہہ رہی ہے۔ وہ عیسائی دائی اپنے اسی فعل کی وجہ سے مشہور ہے اور جس جگہ بھی بچے کے پیدا کرنے کے لیے جاتی ہے، اگر تو عورت مسلمان ہو تو کسی بھی ہیلے بہانے سے اس بچے کو ضائع کر دیتی ہے۔ اچانک ایک دوسری عورت بھی اٹھی، اس نے بھی یہی کہا، کہنے لگی، سلطان، یہ عیسائی دائی بے حد خطرناک عورت ہے، لیکن اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت کمرے میں وہ صرف خود ہی ہوتی ہے یا پھر وہ حاملہ عورت۔ اس لیے آج تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ حاملہ عورت کو تو اس وقت اتنا ہی ہوش نہیں ہوتا، لیکن بہت سی ایسے عورتوں نے طبیعت سنبھالنے کے بعد اپنے شوہروں اور گھر والوں کو اس بارے میں اطلاع دی تھی، لیکن چونکہ مرد ایسے معاملات سے واقف نہیں ہوتے، انہیں لگتا ہے کہ عورتیں بلا وجہ کے الزامات لگا رہی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس معاملے کی گہری تحقیق کریں۔ کہ ایک کے بعد ایک عورتیں اٹھ کر یہ بیان دیتی رہیں۔ سلطان گہری سوچ میں ڈوب چکے تھے۔ یہ بات واقعی تشویشناک تھی کہ کس طرح ایک عیسائی عورت مسلمانوں کے بچوں کو ضائع کر رہی ہے۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ کوئی کم نقصان تو نہیں کہ ایک والدین جو 9 ماہ تک اپنی اولاد کو دنیا میں آنے کا انتظار کریں، ایک عورت ان معصوم کی خوشیوں کا اور ان کی اولاد کا قتل کر دے، جو بھی صرف اس وجہ سے کہ آنے والے بچے کا تعلق دین اسلام سے ہے۔ سلطان نے مزید کسی فریادی کی بات پر توجہ نہیں دے سکتے تھے، اس لیے سلطان نے تمام فریادیوں کی بات پر توجہ دے نہیں سکتے تھے۔ اس لیے سلطان نے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ کل تشریف لے آئیں، کیونکہ آج کے دن انہیں بہت سے ضروری کام بھی کرنے ہیں۔ محل میں موجود عورتیں سلطان کو سلام کر کے ایک ایک کر کے جانے لگی۔ سلطان اپنے تخت پر موجود سوچ رہے تھے کہ آخر وہ اس عجیب آخری مسئلے سے کیسے نپٹا جائے، وہ جس کا سراسر تعلق صرف اس عورتوں کی ذات سے تھا۔ مرد تو حمل اور بچے کی پیدائش کو صرف سنتے ہیں، اس لیے اس کی اصل پیچیدگیوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ سلطان اب اس کا حل نکالتے تو کیسے نکالتے؟ وہ تو خود دیکھ کر مرد تھے۔ ابھی وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھے کہ انہیں وزیر اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ وزیر کے چہرے پر گہری پریشانی اور چپ کے سائے میں تھا۔ سلطان نے بڑے سے بڑی پریشانی میں بھی وزیر کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بڑا عقل مند اور دانا وزیر تھا۔ سلطان کھٹک گئے۔ انہوں نے وزیر کو بلا کر کہا، اے وزیر، کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تمہاری پریشانی تمہارے چہرے سے جھلک رہی ہے۔ سلطان کی یہ بات سن کر وزیر کو قدر حسنہ ہوا۔ اس نے کہا، شروع کیا اے سلطان، آپ نے درست پہچانا، میں واقعی ہی بہت پریشان ہوں اور پریشانی کا تعلق میری بیوی اور میرے گھر سے ہے۔ اے وزیر کہا کہ اے وزیر جلدی بتاؤ، کیا تمہارے ہاں جو خوشی آنے والی ہے، کہیں یہ خبر ان سے منسلک تو نہیں ہے؟ وزیر نے کہا، اے سلطان، آپ نے بالکل درست پہچانا۔ آپ جانتے ہیں کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کس قدر خوش ہیں، کیونکہ عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوشی کے قابل سمجھا۔ لیکن میری بیوی کل سے پیدل ہے۔ وہ اپنے میانے کے لیے عیسائی عورت بلاتی ہے جس کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ وہ عیسائی عورت مسلمان عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتی، وہ دائی مسلمانوں کے بچے کو ضائع کر دیتی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ، کیا گھڑی گھڑی کہانیاں ہیں، لیکن میں اپنے ہونے والے بچے کے لیے کوئی آفت مول لینا نہیں چاہتا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں چونکہ مرد ہوں تو مجھے ان معاملات کا نہیں پتہ۔
اس دائی عورت نے میری بیوی کو اپنے ہاتھ میں کر رکھا ہے، اور چونکہ میری ماں زندہ نہیں تو میری ماں کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میری پہلے والی بیویاں اگر میری بیوی کو حمل سے متعلق کچھ بتاتی یا عیسائی دائی سے متعلق کچھ کہتی ہیں تو میری بیوی سمجھتی ہے کہ وہ حسد میں اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ آخر میں کیا کروں۔ اس عورت کے ساتھ اپنی گفتگو یاد آئی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ عیسائی دائی مسلمان حاملہ عورتوں کے بچوں کو ضائع کرتی ہے، کہیں وہ یہی عیسائی دائی تو نہیں اس وزیر کی بیوی نے اپنے معائنے کے لیے بلاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو وزیر کا ہونے والا بچہ محفوظ نہیں ہے، حضور اس کا قتل کرنے کی کوشش کرے گی۔ وزیر کا شخص درست تھا، عیسائی دائی اس کے بچے کو مارنے ہی والی ہے۔ سلطان نے وزیر کو اطلاع دی کہ کچھ دیر پہلے دربار میں ایسی ایک عورت آئی جس کا بہو کا ہونے والا بچہ دائی نے مار ڈالا تھا۔ جب وزیر نے یہ سنا تو اس کی پریشانی بے حد بڑھ گئی اور بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، اے سلطان، اب میں کیا کروں؟ میرا بچہ میری بیوی دونوں اس عیسائی دائی کے ہاتھوں خطرے میں ہے، کیونکہ جلد دیر بچے کی بھی پیدائش ہونی ہے۔ وہ میری بیوی عیسائی دائی کے علاوہ کسی عورت کے ہاتھوں بچہ نہیں کروانا چاہتی۔ آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ میں اس مسئلے سے کیسے نکلوں؟ اگر اللہ نے میرے بچے کی زندگی لکھ رکھی ہے تو اسے بچانے میں میری مدد کریں۔ سلطان تو خود بھی یہی چاہتے تھے، نہ صرف یہ کہ ایک مسلمان بچہ ناحق اپنی جان سے جائے اور دوسرا ایک ایسی قاتل عورت جسے اپنے پیشے کی خدمات کا بھی لحاظ نہ ہو اور رنگی ہاتھوں پکڑی جائے۔ لیکن آخر ایسا کیا کیا جائے؟ سلطان اگر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے وزیر کو تسلی دی اور کہا کہ وہ فکر مت کریں، جلدی اس مسئلے کا حل وہ نکالیں گے۔ وزیر دربار سے چلا گیا تو سلطان نے اٹھ کر 2 نفل ادا کیے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ جب بھی گہری سوچ میں مسئلہ پڑتا تو انہیں مسئلہ کو حل نہ نظر آ رہا ہو تو وہ رب کے حضور 2 نفل پڑھ لیتے اور درخواست کرتے کہ انہیں کوئی رستہ دکھایا جائے۔ اس بار بھی یہی نفل ادا کیے۔ دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک مارکس آیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ انہیں عیسائی دائی کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑنا ہے۔ ترکیب کے ذہن میں آتے ہی پکڑی جائے گی اور وزیر کی بیوی بھی نقصان سے محفوظ رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے سلطان کو ایک آخری بار اپنی تسلی کرنی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ وہی کرتے جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی سلطان نے بیش بدلا اور اپنا سیاہ جوبہ لباس پہنا اور اپنے شہر میں عیسائی عورت کے مقام پر تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، جس کے بارے میں آج دن بران کے محل میں چرچا ہو رہی تھی۔ وزیر نے جب انہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ اولیاء دونوں رات کے گہرے سائے میں عیسائی محلے میں جا پہنچے ہیں، جہاں تمام گھر عیسائیوں کے تھے اور انہیں آزادانہ اپنی عبادات کرنے کی آزادی تھی، یہی تو اس ریاست کی خوبصورتی تھی جسے سلطان نے تشکیل دیا تھا، جہاں پر مذہب کے لوگوں کو اپنی طرح سے زندگی جینے کا پورا اختیار تھا، لیکن کسی مذہب کے انسان کو قتل کرنے کا اختیار ہرگز نہیں تھا۔ اور یہی بات سلطان کو تشویش دلا رہی تھی کہ آخر کار اس عیسائی عورت کو اس مسلم بچوں سے کیسے لینا چاہیے۔ جو بھی اس دنیا میں آئے اسے مار دینا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ یہ عیسائی دائی صرف مسلمانوں ہونے کی حیثیت سے نہیں مارتی تھی۔ سلطان اس تفتیش کے لیے آج عیسائی محلے میں آئے تھے۔ جلدی لوگوں کو بتائی معلومات کے مطابق انہیں عیسائی دائی کا گھر مل گیا۔ رات کا پہر تھا، اس لیے ہر طرف گہرا سناٹا تھا، لیکن آدھے دنوں کے چاند کی روشنی میں بار عیسائی دائی کا گھر صاف نظر آ رہا تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ان کے سوالوں کا جواب مل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ انہیں اچانک عیسائی دائی کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک لمبی سی عورت نے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ وہی عیسائی دائی ہے۔ وزیر نے بھی جیسے ہی دیکھا سلطان سے کہا کہ یہ دائی جس کے بارے میں نے آج آپ کو بتا رہا تھا۔ سلطان نے وزیر سے کہا، میں نے سوچ لیا ہے کہ آخر اس عورت کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑا جانا ہے، اس لیے سلطان کو جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ ضرور کریں گے۔ آج ان کے آنے کا مقصد ہے اور آخری بار جائزہ لینا تھا، آیا عیسائی دائی ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ راجہ کہانی ٹی وی نیکسٹ ویڈیو میں اگلا پارٹ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔